الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور عباسی اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ویور کی خدمت میں حاضر ہے۔ نیدرلینڈ کے خلاف پاکستانی بولرز نے 286 رن بننے دیے۔ سری لنکا کے خلاف پاکستانی بولرز نے 344 رن کا پہاڑ جیسا ٹارگٹ دے دیا۔ انڈیا کے اگینسٹ 200 رنز پاکستانی بولرز نے 30 اوور میں چیس کروا دیے، اور آسٹریلیا کے خلاف پاکستانی بولرز نے 368 رن دیے۔ یہ ہے پاکستانی بولرز اور فیلڈرز کی کارکردگی۔ بیٹنگ پر تو بعد میں بات کریں گے، لیکن یہ بالنگ کی جو صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ وہ بالنگ لائن اپ جس کا بڑا چرچا تھا، اسپیشلی تیز بالرز کا، کہ ہر دور میں پاکستان نے تیز بالر پروڈیوس کیے ہیں، لیکن وہ تیز بالر 2023 کے ورلڈ کپ میں ان کی کارکردگی کہاں گئی؟ ایک بالر کے جانے کے بعد یہ والی صورتحال ہو گئی ہے کہ اب کل جو میچ رات کو جو ہوا تھا وہ یہ لگ رہا تھا کہ 400 420 25 کے لگ بھگ 30 کے لگ بھگ سکور بنیں گے، لیکن ڈیتھ اوور میں اچھی بالنگ کی ہے بولرز نے اور کم بیک کیا تو 368 تک محدود کیا، لیکن وہ بھی بہت زیادہ سکور تھا۔ شہنشاہ افریدی کے متعلق بہت زیادہ باتیں کی جا رہی تھیں۔ اس نے اس میچ میں اپنے آپ سے سیکھا اور اپنے بالنگ پر توجہ دی اور یہ دیکھا کہ کہاں پہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ صرف ایک لائن پہ اس نے بال کیے ہیں، وہاں سے تھوڑی بہت اس کو ہیلپ بھی ملی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 50 رن دے کر اس نے 5 کھلاڑی کو آؤٹ کیا، جو میں سمجھتا ہوں ان وکٹوں پر بہت ہی اچھی بالنگ ہے، اس لحاظ سے کہ اگر 10 اوور میں کوئی بالر 50 اوور دیتا ہے وکٹ نہ بھی لے تو انتہائی اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ وہ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایکسپرٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں، پاکستانی جو تھنک ٹینک ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ حارث رؤف 15 اوور سے پہلے وہ اچھی بال نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اس کو چھٹے 7ویں یا 8ویں اوور میں یا 10ویں اوور میں لے کے آتے ہیں، اور خمیازہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ پچائی ہوتی ہے، اور کل اس کو ایک اوور میں 6 چوکے لگے ہیں جو مچل مارش نے مارے ہیں۔ تو یہ ہے کچھ ہار کے بعد، ہر میچ کے بعد تمام ٹیمیں سیکھتی ہیں، آسٹریلیا نے سیکھا ہے، لیکن نہ جانے پاکستانی کیپٹن، پاکستانی جو ایکسپرٹ ہیں، پاکستانی جو کوچز ہیں، وہ کیوں نہیں سیکھ پا رہے کہ وہی والی غلطی دوبارہ دہرا رہے ہیں۔ اسپنرز کو تو چھوڑ دیں، وہ تو کسی زمانے میں پاکستان کا بڑا نام ہوا کرتا اسپنر بالر کے میں، لیکن وہ اب نام کے رہ گئے ہیں، کچھ بالر بالکل نہیں ہیں۔ اب آتے ہیں بیٹنگ کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اچھا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے دونوں اوپنرز ہمارے نے، محمد الحق نے اور عبداللہ شفیق نے۔ انہوں نے انتہائی محتاط اور انتہائی عمدہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے۔ 606 کی ایوریج سے 130 تک وہ لے کر گئے ہیں بغیر کسی وکٹ کے نقصان کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھی شروعات تھی دونوں اوپنرز کی جانب سے، لیکن بعد میں آنے والے بیٹسمین، میں اسپیشلی بات کروں گا بابر اعظم کے متعلق۔ بابر اعظم کا آپ کیریئر اٹھا کر دیکھیں، جب بھی وہ لیگ اسپنر کے اگینسٹ آیا ہے، وہ یا تو اس کی گولی پہ ایل بی ہوا ہے یا پھر وہ کسی نہ کسی صورت میں آؤٹ ہو گیا ہے، چاہے وہ افغانستان کے کا بالر ہو، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے سری لنکا کا ہو، چاہے انگلینڈ کا ہو، چاہے آسٹریلیا کا ہو، لیگ اسپنر کے اگینسٹ وہ کبھی بچ پایا ہی نہیں ہے۔ اتنا بڑا بیٹسمین ہے، اتنا بڑا نام ہے اس کا، لیکن صرف لیگ اسپنر کے اگینسٹ وہ ابھی تک اپنے آپ کو اس میں نہ خود کام کیا ہے، نہ اس کے کوچز نے اس کو بتایا ہے کہ گوگلی پہ آپ کس طرح کھیلیں گے، کس طرح آؤٹ ہوں گے۔ اسی طرح افتخار ایک اچھی بیٹنگ کر رہے تھے، لیکن ایک ایڈم زمپا کی جو گوگلی بال تھی وہ اندر آتی ہوئی بات تھی، اس کو وہ کھڑے کھڑے کھیلنا چاہتے تھے اور ایل بی ہو گئے، اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسپنرز کو جب تک قدموں کا استعمال نہیں کریں گے، جب تک اس کو میرٹ پر نہیں کھیلیں گے ایک اچھے اسپنر کو، تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ 368 کا رن کا ٹارگٹ چیس ہوتا رہ گیا. غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہمارے بیٹسمینوں نے. اب اگر مگر کی پوزیشن میرے خیال میں ہوگی پاکستانی ٹیم کے لیے اسپیشلی، تو بظاہر تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ پاکستان انگلینڈ کو ہرائے گا، پاکستان نیوزی لینڈ کو ہرائے گا، پاکستان ساؤتھ افریقہ کو ہرائے گا جو بڑی پیک پہ ہیں. اسپیشلی میں ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ کی بات کروں گا. انگلینڈ تھوڑی سی دبی ضرور ہے لیکن وہ بھی پاکستان سے بہت تکڑی ہے. تو اس طرح اس ورلڈ کپ میں اگر مگر کی پوزیشن ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکمت عملی ہوگی پاکستانی ٹیم کی آنے والے میچز میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اگینسٹ بھی جو کہ بڑے اچھے اور بڑے کوالٹی اسپنر ہیں، 3 اسپنر ہیں ان کے پاس، 4 اسپنر ہیں بلکہ، تو ان کو کھیلنا پاکستانی بیٹسمینوں کی بس کی بات میرے خیال میں نہیں ہوگی. تو وہ بھی میچ بڑا کانٹے دار ہوگا پاکستان کے لیے. تو آئندہ کوئی چانسز باقی میچز میں پاکستان کے لیے بچے نہیں ہیں. تو اگر اسپنر آپ کی کامیاب نہیں ہوتی ہیں، نہ شاداب کامیاب ہو رہا ہے، نہ محمد نواز نہ بیٹنگ پہ چل رہا ہے نہ بالنگ پہ چل رہا ہے، تو آپ ان میں سے نواز کو بھی نکال دیں اور جو بینچ پہ بیٹھا ہوا تیز بالر ہمارا محمد وسیم جونیئر تو بیٹنگ بھی کر لیتا ہے، تو اس کو آپ لے کے آ جائیں، شاید وہ کامیاب ہو جائے. تو یہ والی صورتحال ہے، بڑا مشکل ہو گیا پاکستانی ٹیم کے لیے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور میرے پیج کو فالو کریں. بہت شکریہ تمہارے باپ کا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان اور مجھے باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.